فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم دین کے حوالے سے، مسائل عقائد کے حوالے سے اگر کچھ نہیں جانتے تو تم جاننے والے لوگوں سے سوال کرو، علم والے لوگوں سے دین کی بات نہیں جانتے تو تم پوچھو۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ یا آپس میں کسی کا اختلاف ہو گیا تو اس کا فیصلہ وہ لوگ خود نہیں کریں گے جو نہیں جانتے، وہ فیصلہ کریں گے ان لوگوں سے جو جاننے والے ہیں۔ یہ حکم الہی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ علم والوں سے وہ بات پوچھو جو تم نہیں جانتے۔ تو ہمارے ہاں کل پرسوں ایک مسئلے کی وضاحت کی تھی، تو اسی حوالے سے یہ میرے سامنے پڑھی ہے فتاوی رضویہ، اس کی نامی جلد ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ۔ آپ نے اس کے اندر ایک رسالہ مکمل واضح قائم کیا ہے جس کی مین سرخی بن رہے کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان۔ ٹھیک ہے نا، عام دعوت کا اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کھانے پینے کی ممانعت کا واضح اعلان۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے ہاں ایک سوال آیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت کو 100 سال سے بھی کراس ہو گئے وفات پائے ہوئے اس وقت۔ تو آپ سے سوال آیا اس دور کے ان علاقوں کے اس ماحول کے مطابق سوال آیا۔ سوال یہ آیا کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے کوئی، تو عزیز و اقربا کے ہاں جتنا بھی خواتین ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اس گھر میں، 2 دن رہتی ہیں، بعض 3 دن، بعض 7 دن، بعض 40 دن تک بھی اس گھر کے اندر رہتی ہیں، اور ان کے لیے تعزیت کے حوالے سے ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کے غم کو دور کرتی ہیں۔ بلکہ عورتیں غم کو دور نہیں کرتی، عورتیں غم کو بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا طریقہ کار ایسا پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مرے ہوئے بندے کی عجیب عجیب باتیں اونچی آواز سے کرنا اور زیادہ ان کو تکلیف دینا گھر والوں کو، یہ عورتوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو سائل نے سوال کیا حضرت یہ بتائیں کہ عورتیں جمع ہوتی ہیں، قریبی جتنا بھی رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں، پھر وہ بعض 40 دن تک بھی رہتی ہیں، بعض دوسرے دن چلی جاتی ہیں، بعض تیسرے دن، اور پھر وہ اہل خانہ جو ہوتے ہیں ان خواتین کے لیے کھانے کا خاص اہتمام کرنا ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا مکمل اہتمام کی ذمہ داری ان اہل خانہ کی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گھر والے غریب ہوتے ہیں، وہ قرض پر ادھار لے کر ان کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سود پر بھی قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو حضرت اس بارے بتائیں کیا حکم ہے شریعت کا۔ یہ سوال تھا، میں نے سوال کا صرف خلاصہ بیان کیا، سوال کافی لمبا چوڑا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا بتائیں بھئی کیا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب سے پہلے ایک لفظ لکھا، فرمایا سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، پاک ہے اللہ کی ذات، اے سوال کرنے والے سبحان اللہ۔ کیا سوال ہے ترا، اس کا مطلب یہ ہے اے مسلمان، یہ ہو بہو وہ عبارت پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی، اے مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ یہ جائز ہے کیا، تو اس کے جائز ہونے کے متعلق پوچھتا ہے، یوں پوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنے قبیح شدید گناہوں اور سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے، تو اس کے جائز و ناجائز پر پوچھ رہا ہے بھائی، یہ کس قدر قبیح اور کس قدر کیسی بدعت اور گناہوں پر مشتمل یہ عمل ہے، تو اس کے جائز و ناجائز پر پوچھتا ہے۔ اب اس سوال پر اعلیٰ حضرت نے آگے اس کے ناجائز ہونے پر 4 قسم کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ اولاً پہلی وجہ آپ فرماتے ہیں یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ قبیحہ ہے، ٹھیک ہے نا، بدعت سیئہ ہے، ایسی دعوت خواتین پہنچی ان کے لیے کھانے کا مکمل اہتمام، یہ دعوت بالکل آپ فرماتے ہیں مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آگے آپ نے ایک روایت پیش کی ہے، اور یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں
جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شمار کرتے تھے۔ ہم اس کو غلط سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام، ہم گروہ صحابہ کسی گھر میں پہنچیں اور وہ گھر والے لوگ کوئی کھانے کا اہتمام کریں۔ ایسا ہمارے صحابہ کے اندر انتہائی ناپسندیدہ عمل تھا، ایسا بالکل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح آگے امام محقق علی الاطلاق کی فتح القدیر کی ایک عبارت آپ نے پیش فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں، اور یہ بدعت شنیعہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، میت والے گھر کے اندر وہ گھر والے دعوت عام کریں، یہ بدعت ہے۔ دعوت عام، ضیافت، یہ پروگرام خوشی کے موقع پر ہوتا ہے نہ کہ غمی کے موقع پر۔ اسی طرح آپ نے مراقی الفلاح کی ایک عبارت پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں میت والوں کی جانب سے ضیافت منع ہے اس لیے کہ اسے شریعت نے خوشی میں رکھا ہے نہ کہ غمی میں۔ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت دلیل کے طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک امام ذیلی کی ایک روایت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے لیے 3 دن بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کسی امر ممنوع کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ایسا عمل نہ کیا جائے جو شرعاً منع ہے، تو پھر 3 دن تک آپ ان کے ہاں مصیبت کے 3 دن تک بیٹھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں جیسے مکلف فرش بچھانے اور میت والوں کی طرف سے کھانے بنانے، یہ امر ممنوع ہے کہ میت کے گھر سے کھانے تیار ہوں اور جو اجتماع اور میلہ لگا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، یہ امر ممنوع ہے، شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام بزازی کی ایک روایت پیش کی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی کہ میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتے کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں یہ سب مکروہ و ممنوع ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت وجوہات بیان فرما رہے ہیں، اور اسی طرح بلکہ آگے بھی آ رہی ہے پہلی وجہ۔ اسی طرح آپ نے ایک کتاب کا حوالہ دیا اور ان کی عبارت پیش کی۔ فرماتے ہیں تعزیت کرنے والوں کے لیے اہل میت کا ضیافت کرنا اور کھانا پکانا بالاتفاق روایات مکروہ ہے۔ تمام روایات کا اس میں اتفاق ہے کہ اہل میت جو ہیں وہ ضیافت کا انتظام کریں، کھانے بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ تعزیت کرنے والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ فرماتے ہیں ایسے کھانے بنانا بالاتفاق روایات مکروہ ہے، اس لیے کہ مصیبت میں مشغولی کی وجہ سے اس کا اہتمام ان کے لیے دشوار ہے۔ بھئی ایک تو ان کا بندہ فوت ہو گیا، وہ اس غم کے اندر مبتلا ہیں، پھر آپ کے کھانے کا وہ اہتمام کریں۔ یہ ویسے شرعی مسائل سے ہٹ کے عقلی طور پہ ہم جو سمجھدار آدمی ہے وہ یہ سوچے کہ ایک گھر کے اندر فوت کی ہو گئی یار، ان کا بندہ چلا گیا دنیا سے، وہ کس قدر نڈھال ہیں، کس قدر غم زدہ ہیں، اور وہ سب اہل علاقہ کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کریں یار۔ کیسی یہ ایک عقل میں بندہ سوچے تو بندے کو شرمندگی ہوتی ہے یار۔ اور اسی طرح آگے انہوں نے اسی کتاب کے حوالے سے آگے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ جو رواج پڑ گیا ہے کہ تیسرے دن اہل میت کا کھانا پکاتے ہیں اور اہل تعزیت اور دوستوں کو بانٹتے ہیں اور یہ کھلاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ناجائز و ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلی وجہ اعلیٰ حضرت نے۔ اچھا تبصرے ہوتے ہیں بعد میں کہ حضرت نے یہ کیسا، حضرت کا ذاتی لفظ کوئی نہیں ہے، حضرت صرف اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ پیش کریں۔ کسی نے اس گفتگو پر بعد میں تبصرہ کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے مزار پر جا کے ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ کیوں ایسا فتویٰ لگا کے گئے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، جو جاننے والے ان سے پوچھو کہ حقیقت کیا ہے، نہ کہ مجھ جیسا بندہ خود تبصرہ کرے اور خود فیصلہ کرے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ تیری طبیعت کے مطابق ہوگا کہ شریعت کی طبیعت یہ نہیں ہے۔ تو شریعت جو کہہ رہی ہے اور علماء کے جو فتاوی جات ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا ماخذ ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا ایک نچوڑ ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ وجوہات اور دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی۔ آپ فرماتے ہیں ثانیاً، یعنی دوسری وجہ، فرماتے ہیں غالباً ورثاء میں سے کوئی یتیم یا چھوٹا نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کے یہاں کوئی فوت ہو گیا، باپ، اولاد میں سے کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ پہلے اس مسئلے کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جو فرما رہے ہیں، یا فرماتے ہیں ورثاء میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو ان سے اذن لیے بغیر ترکہ میں سے جب بھی کوئی ایسا عمل کرے گا، کھانا تیار کرے گا، تو فرمایا یہ امر سخت حرام شدید پر متضمن ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔
ایسا عمل پھر حرام ہے۔ آگے آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلم کے انداز میں کھاتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہی لوگ جہنم کے اندر پھینک دی جائیں گے۔ تو یہ آیت اعلیٰ حضرت نے فوتگی والے گھر سے اگر یتیم چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر، ان کے ترکہ سے بنائے گئے کھانے پر اس آیت کو فٹ کیا اعلیٰ حضرت نے۔ یہ میں ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ آگے وضاحت تو کافی لمبی آ رہی ہے، لیکن مختصر ان کے اندر خاص باتیں میں واضح کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ان ورثاء کے اندر یتیم کوئی بچہ ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ انتہائی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، کھانا پکانا، کھانا بنا کے لوگوں کو کھلانا، کیونکہ اس ترکہ سے جو جا رہا ہے، چھوٹا نابالغ بچہ ہے، اس کا حصہ تھا، اس کا حق تھا، اس کے حق سے کسی کو کھلایا جا رہا ہے تو بالکل ممنوع اور یہ حرام چیز ہے۔ اور اسی طرح تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جو عورتیں اس دور کے اندر یہ خاص طور پہ ہوتا تھا، آج کل وہ اہتمام اس طرح نہیں ہوتا کہ عورتیں آئیں اور وہ روئیں اور اپنے چہرے کو ایک مصنوعی انداز میں چھپا کے بیٹھیں اور عجیب غم کا اظہار کریں۔ آج کل ہوتا ہے لیکن وہ عام ایک اہتمام کیوں کوئی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اگر ایسی عورتیں آئی، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تو وہ عورتیں آ کر نوحہ کے انداز میں روتی ہیں، غم کا اظہار کرتی ہیں، اور یہ چیز ناجائز ہے۔ جب یہ چیز ناجائز ہے، آپ فرماتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کھانے کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ ناجائز ہوگا۔ وہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ ایک گناہ پر تعاون کیے جا رہے ہیں۔ ایک عورتیں آئی، وہ غلط کر رہی تھی، اور پھر ان غلطی پر ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور پھر آپ تو گناہ پر تعاون کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آپ نے آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتا ہے گناہ پر تعاون نہ کرو کسی کا۔ تو وہ رونے والی، نوحہ کرنے والی وہ خواتین آئی، ان کے کھانے کا آپ نے اہتمام کیا تو آپ نے گناہ پر ان کا تعاون کیا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی وجہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو جس گھر کے اندر فوت ہو گیا وہ غم کے اندر مبتلا ہے، ان پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس پریشانی سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے، یہ الفاظ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میلے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میلے کے لیے کھانے کا اہتمام اس سے بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا ایسے معاملات سے آپ فرماتے ہیں گریز کیا جائے، قطعاً ایسا جائز نہیں ہے۔ آگے آپ نے تنبیہ فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں اگرچہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز عزیزوں کو، ہمسایوں کو مسنون ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جسے وہ 2 وقت کھا سکیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میت والے گھر کے وہ تو کھانا دوسروں کے لیے بنا کر کھلانا یہ تو بالکل ہی عجیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں تنبیہ یہ ہے، نصیحت میں یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ جن کے گھر کے اندر فوتگی ہو گئی، ہمسائے لوگ، ایسا کرو کھانا خود بناؤ گھر کے اندر، اور اہل خانہ جو میت کے گھرانے کے لوگ ہیں ان کے گھر کھانا صرف اتنا بھیجو جو 2 وقت کا ہو۔ ان خواتین کے لیے اس آئے ہوئے میلے کے لیے کھانا نہیں بھیجنا، بلکہ تم نے اتنا بھیجنا ہے جو وہ 2 وقت تک خود کھا سکیں، کیونکہ وہ غم میں مبتلا ہیں، انہوں نے کھانا کیسے بنانا ہے، وہ کس طرح کھائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں تم خود جا کر اسرار کو انہیں کھلانے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کرو۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کھانا بنا کے گئے، وہ غم میں نڈھال ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، آپ ان کو کھلا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھا رہے ہیں، آپ کے گھر کے بنا ہوا کھانا تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو اصرار کریں، بار بار کھلا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں مگر یہ کھانا صرف اہل میت کے ہی قابل ہونا سنت ہے، اہل میت ہی، اس گھرانے کے لوگ ہی کھائیں گے، نہ کہ آیا ہوا اجتماع اس کھانے کو کھائے گا۔ اس میلے کے لیے بھیجنے کا ہرگز حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ۔ اور ان کے لیے بھی فقط روز اول کا حکم ہے، آگے نہیں۔ فرماتے ہیں ان گھر والوں کے لیے صرف ایک دن ہی کھانا بھیجو، اس کے بعد نہیں بھیجنا۔ جو بھیجا بقیہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ سوال اٹھتا ہے بھائی جو مہمان آئے ہوئے ان کے لیے، مہمان تو پھر گھر کے افراد ہیں نا، وہ فیملی کے افراد ہیں نا، انہوں نے اس کے ساتھ مل کر کھانا ہے، وہ کوئی دعوت عام نہیں ہے۔ تو یہ 4 وجوہات آپ نے پہلے سوال کی۔ پھر ایک سوال کیا گیا، حضرت یہ بیان فرمایا صوم تیسرا دن، 10ویں دن، 40ویں پر میت کے لیے کھانا جو پکتا ہے اس کو برادری کو کھلائیں اور خود جا کر کھائیں، تو کیا یہ جائز ہے؟
اور پھر کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ 3 روز کے اندر میت کے گھر کا کھانا نہ کھائیں، اس کے بعد جائز ہے۔ 3 دن کے بعد اگر کوئی میت کے نام پر دعوت عام کرتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیسرے دن کا، 10ویں دن کا، 40ویں کا کھانا مساکین کو دیا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ صدقہ کیا جائے، غریبوں کو، مساکین کو کھلایا جائے، وہ کھائیں، ٹھیک ہے نا، برادری کو تقسیم کریں یا برادری کو جمع کر کے کھانا کھلائیں، یہ بے معنی ہے۔ اس کا کیا معنی بن رہا ہے بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے آپ نے پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ 3 دن تک اس کا معمول ہے، لہٰذا ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3 دن تک تو بالکل ہی منع ہے کہ کسی کو کھانا کھلائیں، اس کے بعد بھی موت کی نیت سے اگر دعوت کرے گا یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا محض فتویٰ، مجھ پر نہیں تبصرہ کرنا۔ کسی عالم سے جا کے پوچھیں بھی حضرت ہمارے اب آئے، پہلے تو ہم کرتے رہے، وہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ سے اس طرح کی باتیں پیش کریں، پہلے تو ہم نہیں سنتے رہے کسی مولوی سے۔ اعلیٰ حضرت کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، اور بریلوی کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے اعلیٰ حضرت اتنا سختی کر گئے، تو پہلے ہم نے کیوں نہیں سنا؟ ہماری 70 سال عمر بیت گئی، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، میری ذات کا قصور نہیں یہ الفاظ بیان کرنا، یہ قصور والوں کا قصور ہے جو وضاحت نہیں کر گئے۔ پھر ہمارا یہ بھی قصور ہوتا ہے نا، ہم نے بھی ملنگ قسم کے خطبہ رکھنے ہوتے ہیں نا مسجد کے اندر۔ امام صاحب کس ادارے کا فاضل ہے، کتنا پڑھا ہے، کیا تحقیق کرے گا، کیا اسلام کی حقانیت بیان کرے گا، کوئی خبر نہیں، آواز اچھی ہے، طرز میں خطاب کرتا ہے، کمال ہے، بس وہ چھوٹے چھوٹے رسالوں پر حکایات بیان کر کے آپ کو خوش ہو کر دیتا ہے، آپ مطمئن ہیں۔ 70 سال عمر بیت گئی، جب سنتے ہی ایسے لوگوں کو رہے، ہمارے ہاں رہے ہی ایسے لوگ، تو پھر ہم نے خاک دین کو سمجھنا تھا، خاک انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ بیان کرنے تھے، تو لہٰذا اصل ہماری اس کے اندر یہ بھی غلطی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک سوال کیا گیا، سوال نے یہ کیا کہ مفتیان کرام اس مسئلہ میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اگر کوئی شخص مرے اور اس کے گھر والے چہلم کا کھانا پکائیں اور جو برادری کے علاوہ کچھ لوگوں کو دعوت دیں، کیا وہ برادری اس دعوت کو قبول کرے کہ نہ کرے؟ وہ کھانا کھانا کیسا ہے؟ یہ سوال کیا گیا، اور یہ بہترین قسم کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا، آگے جواب لمبا ہے لیکن میں مختصر سے جواب دیتا ہوں آپ کے جواب کا نچوڑ۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ عام طور پہ بھی کسی کو کھانا کھلانا ثواب ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی کو کھانا کھلائے یا پانی پلائے تو اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر کوئی اسی نیت سے عام دعوت کرے، بہر خاص و عام، فقیر ہے یا غنی ہے، وہ آئیں کھائیں کھانا، وہ آ کے کھا رہے ہیں، یقیناً اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر اس کے اندر اس کا مقصد ریاکاری ہے یا تفاخر کرنا ہے کہ فلاں نے اپنے باپ کے چہلم پر بڑا پروگرام کیا تھا، اس کی نیت کے اندر یہ ہے، تو پھر بالکل ہی غلط ہے۔ بنیادی دینوں کے اندر تو بالکل ناجائز ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، امیر ترین، اس نے کر دیا، دعوت عام بھی اس کے پاس اتنا تھا، کر دیا، تو آپ فرماتے اگر کوئی چلا گیا اس میں جا کے، یعنی سالانہ ختم تھا، 40ویں کا ختم تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی نیت محض یہ تھی کہ جو بھی کہے گا اس کو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے نا، وہ ثواب میں اپنے ہاں آبا و اجداد کو بھیجوں گا۔ اس نیت سے اگر انہوں نے دعوت عام کی تو فرماتے کوئی خاص حرج نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت کچھ اور ہے، تفاخر ہو، اپنا ریا، تو پھر فرماتے ہیں بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور ایک سوال کیا گیا، یہ سوال اس کی وضاحت بہت لمبی آ رہی ہے، تو یہ تو میں مکمل مطالعہ کر کے آیا۔ ایک اور سوال کیا گیا، حضرت یہ بیان فرمائیں کہ عام طور پہ چنے تقسیم ہوتے ہیں، پتاشوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تیسرے دن یا چوتھے دن یا قرآن خوانی پہ، تو کیا حکم ہے؟ وہ لے سکتے ہیں؟ آپ نے کہ کتاب ہے احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ نالے غنی آدمی، فقیر لے سکتا ہے، اگر انہوں نے فقیروں کی نیت سے ہی لیا ہے کہ فقیروں میں تقسیم کریں گے، پھر تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور پھر غنی لوگ اپنے بچوں کو بھی منع کریں کہ آپ لوگوں نے وہ تقسیم شدہ چیز نہیں لینی، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں ذاتی۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس نیت سے نہیں لیے، عام لیے، تو جو چھوٹی موٹی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں فروٹ تقسیم ہو رہے ہیں، یہ کوئی مہمانی کے طور پہ نہیں ہوتے، تبرک کے طور پہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو اٹھا لے تو اس کے اندر خاص حرج نہیں ہوگی، چاہے وہ فقیر اٹھائے یا غنی اٹھائے۔ اگر انہوں نے خاص وہ فقیروں کے لیے ہی لیا ہے، غریبوں کے لیے ہی لیا ہے، پھر اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے مختصر سے اس کی وضاحت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو وضاحتیں کی ہیں، آگے بھی آ رہے ہیں، یہ باتیں بہت لمبی طویل وضاحت ہے،
اگر ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنے اسلاف کے اقوال کو مان کے پھر اس طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ رسومات ہیں حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں کہیں بھی ایسا نہ تھا کہ فوتگی کے گھر کے اندر باقاعدہ اہتمام ہو کھانے کا اور اہل علاقہ کے سب لوگ جمع ہو کے وہاں ان کے ہاں کھانا تناول کریں، ایسا قطعاً نہیں تھا. آپ کہیں کہ اب نہیں بھائی، یہ 1450 سال سے یہی مسئلہ اور یہی تحقیق آ رہی ہے میرے اور آپ کے سامنے اب آ رہی ہے، تو ہمارا قصور ہے اس کے اندر. لہٰذا یہ سنیت ہے، یہی نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس پر اگر کوئی ساتھی نہ جانتا ہو اور وہ تنقید کرے میری ذات پر تو غلط بنے گا. اعلیٰ حضرت پر تنقید کریں، اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کی تحقیق کریں، یا اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگائیں کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا ہماری طبیعت کے جو خلاف آ رہا ہے، یا پھر اس بندے کی تحقیق کرانے. تو پھر ارد گرد علماء کرام، مفتیان کرام، شیوخ الحدیث موجود ہیں، آن کیمرہ ہے، آپ جا کے ریکارڈنگ سنیں. حضرت قبلہ مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، یہ دیکھیں ہمارے ہاں خطیب صاحب ہیں، وہ تو آ کے اس طرح کہ اب ان پر کیا فتویٰ لگائیں، یہ کس مسلک کے ہو سکتے ہیں. آپ کو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ علماء شیخ الحدیث وضاحت کریں گے کہ آپ کا امام خطیب انشاءاللہ وہ یہی کہیں گے کہ برحق کہہ رہا ہے، خود اپنے الفاظ نہیں، اعلیٰ حضرت کا فتوی بیان کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میں نے اور آپ نے لازماً احتیاط کرنی ہے. یہ شریعت کی ایک حقیقت ہے، ایک طبیعت نہ مانے تو وہ اپنی ذاتی فعل ہے، اپنی ذاتی سوچ ہے. باقی ہم نے کھول کے سب کچھ بیان کر دینے، آگے جو جس طرح کا بھی فتویٰ لگاتا رہے. اللہ پاک سے دعا ہے رب تعالیٰ مخلصانہ انداز میں ہم سب کو اسلام کی حقانیت سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی